شوہر بیوی کا رشتہ مودت اور رحمت پر استوار ہونا چاہیے، اور مودت اس ریلیشن شپ کو کہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شوہر اور بیوی کے درمیان ڈیو ٹو سیکس قائم ہوتا ہے، اور رحمت بے لوث محبت کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی۔ تو اس بنیاد کے بغیر والدین کی یہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی جو ہمیں سورہ الفرقان کی آیت میں نظر آتی ہیں، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ دعا اس چیز کا اظہار ہے کہ بندہ مومن کو یقین ہے کہ میں کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے۔ اور اسی سے دعا ہے کہ بیویوں سے، اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور اسی سے دعا ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو یہ ریلیشن شپ دراصل لیڈرشپ کے لیے ہے، اور اب دیکھیں کہ لیڈرشپ اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ خاندان، جس میں متقی افراد وجود میں آئیں گے۔ تو رحمان کے بندوں کی دو خواہشات نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کا گھرانہ خوشحال ہو، اور دوسرا یہ کہ ان کے بچے متقی ہوں۔ تو مودت اور رحمت کے بغیر خوشحال گھرانہ اور متقی بچے پروان چڑھنا ممکن نہیں۔ ان دونوں خواہشات کا پورا ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میاں بیوی کے رشتے کی بنیاد مودت اور رحمت نہ ہو۔ شادی کے بعد نشو و نما کا ایک اور عنصر عمل میں آتا ہے، بچے پیدا کرنے اور خاندان شروع کرنے کی خواہش۔ اس مرحلے پر 4 امکانات ہو سکتے ہیں، یہ مختلف ہیں، ہر ایک کے اپنے نفسیاتی نتائج ہوتے ہیں۔ یا تو جوڑا بانجھ ہوگا، یہ پہلا امکان ہے، یا صرف بیٹیاں ہوں گی، یہ دوسرا امکان ہے، یا صرف بیٹے ہوں گے، یہ تیسرا امکان ہے، یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے، یہ چوتھا امکان ہے۔ ان میں سے ہر ایک صورتحال کا اثر والدین اور بچوں دونوں پر پڑتا ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا انہیں لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔